ریڈیو پاکستان خیرپور 27 اکتوبر کشمیر بلیک ڈے کے حوالے سے خصوصی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ انصاف کرنے والوں لے لو کبھی خبر بھی کشمیر۔ مسئلہ کشمیر 70 سال سے زائد پرانا ہے۔ اس مسئلے کا نقطۂ آغاز اگست 1947 سے، جب برِ صغیر کی تقسیم عمل میں آئی اور پاکستان اور بھارت دو ممالک دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ جب برطانوی سامراج نے ہندوستان چھوڑا، اس وقت یہاں 565 کے قریب چھوٹی بڑی ریاستیں بھی موجود تھیں، جن کے لیے تقسیم کے منصوبے میں یہ اصول طے کیا گیا تھا کہ یہ ریاستیں اپنی خواہش کے مطابق دونوں ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر سکتی ہے۔ اس اصول کے تحت مسلمانوں کی غالب اکثریت رکھنے والی ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی خواہش پاکستان سے الحاق کی تھی، لیکن ان کی اس خواہش کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ وہاں کا ہندو راجا تھا۔ انسانیت کے پل پل گرتے معیار دیکھو۔ وادی جموں کشمیر کے موجودہ سنگین حالات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی پر مہذب دنیا کی خاموشی ایک سنگین انسانی المیہ کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے مظلوم کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ عالمی برادری اور اقوام المیہ کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے مظلوم کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو بھی کشمیری عوام سے کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے بھارت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ کشمیری عوام کو ان کا حق کے خود ارادیت دینے کے لیے اپنے رہنماؤں کی یقین دہانیوں پر عمل کریں۔ 27 اکتوبر کشمیر بلیک ڈے کے حوالے سے مختلف لوگوں کے تاثرات سنتے ہیں۔ تیرے جنوں کے پتھر نہ دیکھے جائیں، جن کا عنوان تھا کشمیر بنے جن کا عنوان تھا کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگے سے بھلا ملتی ہے کبھی، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثر تو دکھا تقریر نہ کر، طوفان۔ یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگے سے بھلا ملتی ہے کبھی، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثر تو دکھا تقریر نہ کر، طوفان سے الجھ شعلوں سے لپٹ، مقصد کی طلب میں موت سے لڑ۔ The topic of my مقصد کی طلب میں موت سے لڑ۔ The topic of my speech is occupied Jammu and Kashmir. Beyond so, you can see brutality. Beyond so, you can witness curiosity. October 2, 2016, the toughest day, the darkest, is occupied by those cruel, brutal Indian Army soldiers. زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں شہزادی، یہ کشمیر کی وادی۔ ماؤں کی گود سونی ہر باپ تڑپ رہا ہے، کوئی سن لے ان کی ہائے یہ کشمیر چل رہا ہے۔ دن میں بھی اندھیرا ہے، خورشید بھی بے نور ہے، کوئی شمع بن کے آئے یہ کشمیر چل رہا ہے۔ حق ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی۔ تھینکس الاٹ۔ میرا نام قرۃ العین ہے۔ کچھ پہلے ستم کچھ اہل جشن، میں خانے گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے جسم گلزار ہوا، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ کشمیر جرت نظیر، حسن بے مثال کی دیوی، فطرت کی بے حجابی کا لاجواب شاہکار ہے۔ وہ کشمیر جہاں سر سبز و شادات میدان ہوا کرتے تھے، دلکش و دلفریب مناظر ہوا کرتے تھے، جنت نظیر وادیاں ہوا کرتی تھی، آج چل رہا ہے۔ آج وہاں آگ و خون کا طوفان ہے، آج وہاں مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں، جلتے ہوئے بارود کا
जनाजे उठ रहे हैं। आज जिंदगी हार रही है और मौत हावी हो रही है। मेरा दिल फट रहा है, मैं खून के आंसू रो रही हूँ जब माओ के सामने उनके बच्चों को ज़िबा किया जाता होगा, बहनों की इज्जत असमत ताक ताक की जाती होगी। वो लम्हा क़यामत बनकर गुजरता है। जुल्म का बाजार गर्म है, इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। मैं आलमी इदारों से सवाल करती हूँ, क्या कश्मीरी माओ की चीखें, बहनों की फरियादें, सिसकियाँ आपको सुनाई नहीं देती? क्यों? ऐसा क्यों? क्या कश्मीरी माओ को अपने बच्चों के सरों पे ठहरे जाने का हक नहीं? क्या बहनों को हाथों पे मेहंदी रचाने का हक नहीं? या बच्चों को मुस्कुराने का हक नहीं? आज ये कश्मीर क्यों गोलियों से बुनी जा रही है? थोपों से छल्ली हुए जिस्मों के तरफने पर आप आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? क्यों? मुझे जवाब चाहिए। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रास्तों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मेरा नाम नूर जहरा है, जमा है अज़्म तो फिर जुल्म की बर्बादी बाकी है, अंधेरी रात है अब तक अभी आज़ादी बाकी है। ये जन्नत नज़ीर कश्मीर है, यहाँ पर फूल खिलते हैं, यहाँ मुस्कुराहटों का बसेरा है। मंजर बदलता है मैं देखती हूँ, मेरा कश्मीर बहुत अकेला है। मेरे कश्मीर में जुल्म और बर्बियत है कि यहाँ की दर्सगाहों को मक्तलगाहें बना दिया जा रहा है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश है। कभी तारीख के औराक पर नजरें दौड़ाएं तो इस बात का एतराफ़ होता है कि 1947 से लेकर अब तक 5 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। हक का मुतालबा करने वाले कश्मीरियों के खून से होली खेली जा रही है। कोई आवाज़ अब उठाए कि कश्मीर जल रहा है, कोई इंसाफ अब दिलाए कि कश्मीर जल रहा है। जालिम है सीना ताने मजलूम बेसहारा, कोई जुल्म अब मिटाए कि कश्मीर जल रहा है। My name is युसरा नूर। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत न किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। कश्मीर, the valley of beauty, greenery and scenery, the land of magnificent mountains, splendid water courses, grand fairy meadows and breathtaking sceneries, is portrayed as heaven on earth, but natives narrate the other side of the story. The people of Kashmir are burning in the hellfire of slavery and rule of oppressions. They are fighting for their fundamental human rights, which modern world guarantees. In this century where right of self-determination is practiced worldwide, Indian government is stuck to the orthodox attitude of Stone Ages, where humans were ruled with power. Their age-old wish of ruling Kashmir will never come true. They have been watering their dream with the blood of poor citizens, but shameful defeat is their ultimate destination. आज फिर लहू लहू है वादी कश्मीर की, इस पर नजर क्यों नहीं पड़ती कातिबे तकदीर की? गिर रही हैं लाशें एक एक गोहरे नायाब की, जुल्म की दास्तान सुना रही है मैयत एक एक शहीद की। इस पर नजर क्यों नहीं पड़ती कातिबे तकदीर की, इस पर नजर क्यों नहीं पड़ती कातिबे तकदीर की। थैंक यू। मेरा नाम कशफ जहरा है। सुनो ए साकिनाने हा के पस्ती, सदा क्या आ रही है आसमां से, आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयाते जावेदां से। वक्त के दामन पे मीनाकारी करने वाला फनकार जब कश्मीर के बारे में कुछ लिखने के लिए बैठता है तो वो ये सोचता ही रह जाता है कि फूलों और अंगारों की इस दास्तान को किस तरह तरतीब दे। ठीक उसी तरह जब एक मुकर्रर अपने ख्यालात और जज्बात को अल्फाज की शमशीर आबदार में ढालता है तो कभी तो उसे चश्मे फलक से फिरदौसे बरी तक कश्मीर की गुलपोश वादियाँ, बिफरे दरिया, लहलहाते मरमजार और सरसब्ज चनान नजर आते हैं, तो वहीं पर उसे जुल्म जबर, इस्तेला, गुलामी और खून में रंगी हुई तारकोल की सड़कें दिखाई देती हैं। यहाँ मस्जिद मस्जिद खून की मौजें, जख्मी हर पेशानी है, बेकीमत है खून यहाँ पर, महंगा लेकिन पानी है, हर सू सैलाब वक़्फ़ है, हर शाम यहाँ तूफ़ानी है। कितनी सरकश कितनी रुस्वा अब नस्ले इंसानी है। मौजूद सामीन,
ہندوستان کہ جو آبادی اور رقبے کے لحاظ سے خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سمجھتا ہے، آج اس نے کشمیر میں چنگیز اور ہلاکو کے ظلم و سفاقے کی داستانوں کو بھی مات دے رکھی ہے۔ تحریر و تقریر پر پابندی، قید و بند کی صحبتیں، لاٹھی چارج، فائرنگ، شہری آبادیوں پر فوجی محاصرے، بچوں اور بڑوں کی ہلاکتیں، مسلسل کرفیو اور عورتوں کی بے حرمتی، یہ سب ہندوستان کا اصلی چہرہ بے نقاب کر رہی ہیں۔ جو دبا سکو تو صدا دبا دو، جو بجھا سکو تو دیا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ 27 اکتوبر کشمیر بلیک ڈے کے حوالے سے خصوصی رپورٹ آپ نے سنی۔ انصاف کرنے والوں لے لو کبھی خبر، راوی ارم کنول، کشمیر جل رہا ہے۔ انصاف کرنے والوں پروڈیوسر افسانہ چننا، کبھی خبر نہیں پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔ رہا ہے، دیکھو ذرا ادھر